یورپی یونین کے نئے ڈیجیٹل انٹری ایگزٹ سسٹم کے نفاذ کے بعد برطانوی مسافروں کو پاسپورٹ کنٹرول سے گزرنے کے وقت میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ روم کے مرکزی ہوائی اڈے کے حکام اور ریان ایئر لائن نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے موسم گرما میں یورپ کا سفر کرنے والے سیاحوں کو طویل قطاروں اور تاخیر کے لیے تیار رہنے کی تنبیہ کی ہے۔ نئے ڈیجیٹل نظام کے تحت 29 شینگن ممالک میں داخل ہونے والے غیر یورپی یونین شہریوں کے لیے ایئرپورٹ پر فنگر پرنٹس اور تصویر کا اندراج لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یورپی کمیشن نے ہوائی اڈوں پر درپیش مشکلات کا اعتراف کرتے ہوئے رکن ممالک کو نظام کے بہتر نفاذ میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 نے 48 ٹیموں کے نئے فارمیٹ کی بدولت اسٹیڈیم حاضری اور ٹی وی حاضرین کے تمام سابقہ عالمی ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ فیفا صدر جیانی انفانٹینو نے ایونٹ کو تاریخ کا کامیاب ترین ٹورنامنٹ قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حاصل ہونے والی آمدن $8 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، جو گزشتہ ورلڈ کپ سے 56% زیادہ ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلے گئے 104 میچز کے دوران 68 لاکھ سے زائد شائقین نے اسٹیڈیمز کا رخ کیا اور حاضری کی شرح 99.7% رہی، جبکہ دعوے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 6 ارب افراد نے یہ ٹورنامنٹ ٹی وی پر دیکھا۔ اس تاریخی کامیابی اور $871 ملین کے ریکارڈ انعامی فنڈ کے بعد فیفا نے 2030 کے اگلے ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد بڑھا کر 64 کرنے کی تجاویز پر غور بھی شروع کر دیا ہے۔ کوئٹہ کے ایک نجی ہسپتال میں ایک خاتون کے ہاں بیک وقت 5 بچوں کے معجزانہ پیدائش ہوئی ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق نوزائیدگان میں 3 بچیاں اور 2 بچے شامل ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ والدہ اور تمام بچے مکمل طور پر صحت مند ہیں، تاہم مکمل طبی دیکھ بھال اور حفاظت کے پیش نظر والدہ اور 5 بچوں کو ہسپتال کے ICU میں رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹروں اور عملے کی جانب سے خاندان کو اس نادر اور خوشگوار موقع پر مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں منگوچر کے قریب ایک گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس دلسوز واقعے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ گاڑی میں سوار متاثرہ خاندان کا تعلق جوب سے تھا، جو سفر کے دوران اس ناگہانی حملے کا نشانہ بنا۔ واقعے کے فوراً بعد تمام لاشوں اور زخمیوں کو قریب ترین ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے کر فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ سفارتی ثالثی کی خبریں سامنے آنے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق برنٹ خام تیل کی قیمت 35 سینٹ یا 0.4% کمی کے بعد $88.87 فی بیرل ہو گئی ہے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت مستحکم رہتے ہوئے $82.47 فی بیرل پر برقرار رہی۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ خطے میں کشیدگی بدستور موجود ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی کوششوں کی خبروں نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر موجود وقتی دباؤ کو نمایاں حد تک کم کر دیا ہے۔ اور ارجنٹائن کے 3 معروف فٹ بالرز لیساندرو مارٹینیز، کرسٹینیا رومیرو اور اینزو فرنانڈیز کو انگلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ سیمی فائنلز میں کامیابی کے بعد فاکلینڈ جزائر سے متعلق سیاسی بینر اٹھانے پر برطانیہ میں ورک ویزوں کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ واقعے کے بعد برطانیہ میں شدید ردعمل سامنے آیا ہے اور کئی سیاستدانوں سمیت شائقین نے پریمیئر لیگ کلبوں سے وابستہ ان کھلاڑیوں کے ویزے منسوخ کرنے اور فیفا سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فیفا نے اس معاملے پر باضابطہ تحقیقات شروع کر دی ہیں، تاہم برطانیہ کے امیگریشن ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف بینرز اٹھانے کی بنیاد پر قانونی طور پر ویزے منسوخ کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔